نیاز 3-4 سال پہلے میرا ڈرائیور تھا۔ گاڑی بہت صاف رکھتا تھا، گھر کا چھوٹا موٹا پلمبرنگ کا کام بھی کر دیتا تھا، خراب انرجی سیور بھی ٹھیک کر لیتا تھا، پانی والی موٹر کی ریپیئرنگ بھی جانتا تھا۔ حال غرض ہر کام میں کچھ نہ کچھ ماہر تھا سوائے ڈرائیونگ کے۔ اس معاملے میں اس کے اپنے ہی اصول تھے۔ مثلاً گاڑی ریورس کرتے ہوئے وہ شیشوں کی مدد لینے کا قائل نہیں تھا۔ جو ہی ٹھا کی آواز آتی خود ہی سمجھ آتا کہ گاڑی اب مزید ریورس نہیں ہو سکتی۔ اس کے اکثر کام میرے ذمہ تھے۔ مثلاً شام کو کسی ڈنر میں جانے کے لیے خود ہی گاڑی لے کر نکل جاتا تو اکثر اس کا میسج آ جاتا، سر جی آتے ہوئے آدھی ڈبی سگریٹ لیتے آئیں۔ ایک دفعہ رات کو دیر تک کام کرتے ہوئے مجھے بھوک لگ گئی۔ میں نے اسے 300 روپے دے کر مارکیٹ بھیجا کہ 2 برگر لے آؤ، ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے۔ موصوف نے واپسی پر 150 روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور فرمایا اس کے پاس صرف میرا ہی برگر بچا تھا، آپ کا نہیں ملا۔ نیاز کو بلا وجہ ہارن بجانے کی بیماری تھی۔ ایک دفعہ مجھے شک گزرا کہ اس نے کافی دنوں سے گاڑی کا انجن آئل تبدیل نہیں کیا۔ میں نے کہا ذرا بونٹ کھولو۔ اس نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور بونٹ کا بٹن کھینچ دیا۔ میں نے آئل چیک کیا، واقعی بدلنے والا ہو گیا تھا۔ اتنے میں اس نے ہارن پر ہاتھ مارا۔ ایک تو بونٹ کھلا ہوا تھا، اوپر سے میں لگ بھگ ہارن کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ پاں کی آواز آئی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے بلٹ ٹرین آ گئی ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور کان بند ہو گئے۔ میں نے کربناک چیخ ماری اور چکر کھا کر پوری ذمہ داری سے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نیاز بوکھلا کر باہر نکلا اور جلدی سے مجھے اٹھایا۔ میں نے ادھ کھلی آنکھوں سے نیاز کو دیکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، مم میں کہاں ہوں؟ نیاز سمجھ گیا کہ میں ہوش میں نہیں ہوں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بونٹ میں سے ریڈیٹر والی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور میرے منہ پر چھینٹے مارے۔ ہوش بحال ہوتے ہی میں اس پر برس پڑا کہ گیراج میں کھڑی گاڑی کا ہارن بجانے کی کیا تک ہے۔ سہم کر بولا، میں تو صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تیل پانی ٹھیک ہے نا؟ نیاز چرس بھی پیتا تھا اور اکثر مختلف بہانوں سے مجھ سے پیسے بٹور لیتا تھا۔ چونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی چلاتے ہوئے وہ کس عالم میں ہے، لہٰذا سختی سے ہدایات تھیں کہ ڈرائیونگ کے دوران آرام سے اپنی لائن میں رہنا ہے، کسی گاڑی کے ساتھ ریس نہیں لگانی۔ ایک دن میں پچھلی سیٹ پر لیپ ٹاپ کھولے ایک سکرپٹ پڑھ رہا تھا کہ اچانک گاڑی میں نیاز کی آواز گونجی، سر جی دعا کریں بچی بچ جائے۔ میں اتنے زور سے اچھلا کہ میرا سر گاڑی کی چھت سے جا ٹکرایا۔ کون سی بچی؟ اوے کسی بچی کو گاڑی کے نیچے تو نہیں دے دیا؟ نیاز نے فوراً تسلی دی، نہیں صاحب جی، اپنی بچی کی بات کر رہا ہوں۔ میں چونک اٹھا، کیا ہوا تمہاری بچی کو؟ نیاز نے آہ بھری، بس سر جی گاؤں سے بیوی کا فون آیا تھا، بچی کی طبیعت خراب تھی، ہسپتال لے کر گئے تھے، لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں سکتے میں آ گیا۔ اگرچہ اس سے پہلے نیاز کئی دفعہ بچی کے علاج کے نام پر پیسے لے کر گاؤں بھیجنے کی بجائے جوئے میں لٹا چکا تھا، لیکن بہرحال وہ باپ تھا اور ایک باپ اپنی بچی کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ آفس پہنچ کر میں نے کچھ سوچا اور نیاز کے چھوٹے بھائی سعید کا فون ملایا۔ سعید گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا کہ تمہارا بڑا بھائی بتا رہا تھا کہ تمہاری بھتیجی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ سعید خوشی سے بھرپور آواز میں بولا، ہاں جی کل ہی جواب دیا ہے۔ اس کا لہجہ سن کر میں بوکھلا گیا۔ کیا کہا ڈاکٹروں نے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اسے گھر لے جائیں۔ میں نے فوراً فون بند کیا اور غصے سے نیاز کو بلایا۔ نیاز صاحب اندر تشریف لائے اور میرا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کوئی اور جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری اس کے چھوٹے بھائی سے کیا بات ہوئی ہے۔ نیاز نے فوراً دانت نکالے، جی سر جی میں بھی تو یہی بتا رہا تھا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اب علاج کی کوئی ضرورت نہیں، بچی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے دانت پیسے اور پاس پڑا ہوا پیپر ویٹ اٹھا کر نیاز کی طرف پھینکا، جو اس نے نہایت مہارت سے کیچ کر کے بڑے ادب سے دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں چھلانگ مار کر باہر نکل گیا۔ 2 ہفتوں بعد اس نے بتایا
कि बच्ची फिर बीमार हो गई है और दवाइयों के पैसे नहीं हैं। मैंने पूछा, कितने की दवाइयाँ आएंगी? झट से बोला, 2000 की। मैंने सर हिलाया, ठीक है, तुम ऐसा करो, अपनी बीवी से दवाइयाँ पूछो, मैं यहीं से कोरियर करवा देता हूँ, कल मिल जाएंगी। नियाज ने कनपटी खुजाई, सर जी मेरी बीवी तो अनपढ़ है। मैंने दूसरा हल पेश किया, चलो फिर ऐसा करो कि उससे कहो कि मेडिकल स्टोर वाले के पास नुस्खा ले जाकर मुझसे बात करवा दे। नियाज ने कनपटी पर आया हुआ पसीना साफ किया और अटकते हुए बोला, सर जी मेडिकल स्टोर तो शहर में है और हमारा गांव शहर से 20 मील दूर है। मैंने गौर किया और तीसरा हल पेश किया, ओके, बीवी से कहो गांव में किसी पढ़े लिखे के पास चली जाए और मेरी बात करवा दे, मैं उसे दवाइयों के नाम पूछ लूँगा। नियाज इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा जल्दी से बोला, अच्छा जी। शाम को दफ्तर से वापसी पर अचानक मुझे सुबह वाली बात याद आई। मैंने पूछा, नियाज तुमने बीवी को फ़ोन किया था? आह भरकर बोला, हाँ जी, वो गई थी गांव के पढ़े लिखे लोगों के पास, लेकिन वो सब कहते हैं कि हम क्यों तुम्हें नुस्खा पढ़कर बताएं। नियाज का जवाब सुनकर हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। नियाज, गांव में तुम ऐसा क्या करके आए हो कि लोग तुम्हारा कागज़ का एक टुकड़ा तक पढ़ने को तैयार नहीं? नियाज ने कायनात का अजीबो गरीब जवाब दिया, सर जी गरीब का नुस्खा कौन पढ़ता है। अगला सारा दिन मेरा इसी कश्मकश में गुजरा कि क्या करूं। पता नहीं क्यों मुझे यकीन था कि नियाज फिर फराड कर रहा है। शाम को उसने एक हौलनाक खबर सुना दी कि बच्ची की तबीयत अचानक शदीद ख़राब हो गई है और अब उसे खून की 2 बोतलों की ज़रूरत है। मेरे हाथ पांव फूल गए। तस्दीक के लिए उसके छोटे भाई को फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद था। मैंने परेशानी के आलम में पूछा कि नियाज बच्ची की उम्र कितनी है। जल्दी से बोला, सर जी 6 महीने। मुझे गश पड़ते पड़ते बचा, 6 महीने? ओए 6 महीने की बच्ची में तो 2 बोतल खून की जगह ही नहीं होती। नियाज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और फिर उसने जो जुमला कहा वो तारीख का हिस्सा बन गया। बौखलाकर बोला, सर जी असल में ½ लीटर वाली 2 बोतलें लगनी हैं। मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ था, बस इतना याद है कि 3-4 मिनट बाद हम दोनों शहर की मसरूफ़ तरीन सड़क के फुटपाथ पर तेज़ तेज़ वाक कर रहे थे। वो आगे और मैं पीछे था। गालिबन मेरे हाथ में ईंट भी थी। ये ईंट आज भी अपने शिकार को तरस रही है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।